بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج پریکٹیکل اپروچ ٹو کمپیوٹر میں ہم جو ٹاپک یا جو اپلیکیشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسکلی انٹروڈکشن ٹو ایم ایس ورڈ۔ صحیح ہے، اس میں ہم بیسکلی دیکھیں گے کہ ایم ایس ورڈ کیا ہوتا ہے، کس کس ایکسپیکٹ پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے، اور جو اس کے ٹائپس ہیں، مینس اس میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر، تو یہ سارے چیزیں ہم آج اس میں ڈسکس کریں گے۔ صحیح ہے، تو بیسکلی ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم ایم ایس ورڈ کا جو سب سے پہلا مینیو ہے، مینس ہوم مینیو، اس میں جتنے بھی ٹول بارز ہیں ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ صحیح ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا۔ انشاءاللہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کوئی بھی اپنا بیسک کام آج کے لیکچر کے بیس پہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو سٹارٹ لیتے ہیں ایم ایس ورڈ۔ صحیح ہے، ایم ایس ورڈ بیسکلی کیا ہے، اسٹینڈ فار ایم ایس جو ہے وہ بیسکلی اسٹینڈ فار ہوتا ہے مائکروسافٹ۔ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ مائکروسافٹ کیا ہے، ایک کمپنی ہے، صحیح ہے، جو بل گیٹس نے اس کو بنایا تھا۔ صحیح ہے، تو یہ فرسٹ ٹائم جب ریلیز ہوا تھا تو اس ٹائم تقریباً 25 اکتوبر 1983 تھی۔ تو یہ بیسکلی کیا ہے، یہ ایم ایس آفس کی ایک سوٹ ہے۔ سوٹ بیسکلی ڈرائیو ہوا ہے سوٹ کیس سے۔ اب ایک سوٹ کیس کے اندر ہم خود ہی اگر ڈیلی لائف میں کمپیئر کریں تو کیا آتے ہیں، ڈیفرنٹ آئٹمس آتے ہیں ایک بندے کے۔ اب اسی طرح ایم ایس آفس کے اندر ڈیفرنٹ پروڈکٹس آتے ہیں۔ لیٹس اسیوم ایم ایس ورڈ کیا ہے، ایم ایس آفس کی ایک پروڈکٹ ہے، ایکسل ہو گیا، پاور پوائنٹ ہو گیا، صحیح ہے، ایکسیس ہو گیا، نوٹ بک ہو گیا، اور پبلشر ہو گئے، بہت سارے ہیں، ان کو گن کے ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ابھی تو مائکروسافٹ نے اتنے اپلیکیشنز یوزرز کے لیے بنائے ہیں۔ صحیح ہے، ایم ایس ورڈ بیسکلی کیا ہے، ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، تو اس کو عموماً ہم ورڈ پروسیسر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو اس کا پرپس جو ہے وہ کیا ہے کہ ٹائپ کرنا اور ڈاکومنٹس کو سیو کرنا۔ بیسکلی یہ الاؤ کرتا ہے ہمیں رپورٹس لکھنے کے لیے، لیٹرز لکھنے کے لیے، اپلیکیشنز لکھنے کے لیے، پروفیشنل کوالٹی ڈاکومنٹس لکھنے کے لیے، اینڈ ریزیومیز کو بنانے کے لیے۔ عموماً آپ اس میں جو بیسک ڈیزائننگ کا کام ہے وہ بھی اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب کیسے کریں گے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ صحیح ہے، اچھا، یہ ایم ایس ورڈ جو ہے، یہ اس کو اگر ہم دوسرے پلین ٹیکسٹ ایڈیٹر کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو یہ اس سے کیا ہے، تھوڑا اور چیز ہے۔ صحیح ہے، کس طرح، اس میں ہم ڈیفرنٹ، مائکروسافٹ والوں نے ہمیں بہت زیادہ فیچرز دیے ہیں۔ ابھی لیٹس اسیوم آپ نے اپنے پیج کے اندر کہیں پہ گرامیٹیکلی مسٹیک کی ہے تو وہ بھی آپ کو شو کرانا، اسپیل مسٹیک کو آپ کو شو کرانا، فونٹس کو ڈیفرنٹ فارمیٹ دینا، امیج آپ اس میں لا سکتے ہیں، پیج لے آؤٹ کو اپنے حساب سے برابر کا سیٹ کر سکتے ہیں، ہائپر لنک مینس لنکنگ کا کام آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ ابھی پوری دنیا جو آپس میں کنیکٹ ہیں وہ صرف اور صرف ہائپر لنک کی وجہ سے۔ صحیح ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹیبلز اس میں بنا سکتے ہیں، ہیڈنگ ٹیگس ہو گئے، اور ٹیبل آف کانٹینٹس مینس آٹومیٹک ٹیبل آف کانٹینٹس، جو آپ کے پیج نمبر سب کو لے کے سٹارٹ میں جو آپ کا ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہوتا ہے اس میں شو کرے گا۔ صحیح ہے، تو ایم ایس ورڈ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بیسکلی کیا ہے، .doc یا .docx۔ ابھی سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوگا کہ ہم ایم ایس ورڈ کو کن طریقوں سے کھول سکتے ہیں وہ ہمیں پتا ہو۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹارٹ مینیو میں جائیں، پھر وہاں سے ایم ایس آفس کو سلیکٹ کر لیں، پھر وہاں ایم ایس آفس کے اندر جا کے آپ ایم ایس ورڈ پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ دوسرے طریقہ کیا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے سرچ بار میں آئیں، اس میں جسٹ لکھیں ورڈ، تو یہ اس طریقے سے بھی آپ کھول سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ ونڈو کی +R پریس کریں تو آپ کے سامنے ایک پاپ اپ باکس کھل جائے گا، آپ اس میں ون ورڈ لکھیں اور انٹر کی کو پریس کریں، تو اس وے سے بھی آپ ایم ایس ورڈ کو کھول سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو ابھی نیکسٹ آگے موو کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا ٹاسک کیا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، ایم ایس ورڈ کی فائل کھولنا سیکھیں گے، پھر اس کو بند کرنا، پھر اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹ لکھ کے اس کی کاپی لینا، پیسٹ کرنا۔ ان کانسیپٹ کو ہم آج
ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. صحیح ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ بیسک کانسیپٹ جو آپ کا ہے وہ کیا ہو، کلیئر ہو. صحیح ہے، تو ابھی اسٹارٹ لیتے ہیں. آپ مجھے فالو کرتے جائیں. تو سب سے پہلا کام کیا تھا، ایم ایس ورڈ کو کھولنا. کھولنے کا طریقہ بیسکلی کچھ یوں ہے کہ دیکھیں آپ، یہ ونڈوز مینیو ہے. آپ یہاں پہ کلک کریں، پھر سب مینیو میں جائیں اور یہاں پہ آ کے اگر آپ ونڈوز 8 استعمال کر رہے ہیں، 7 کر رہے ہیں، تو دوسری طرح آپ اس میں ڈھونڈ لیں. دیکھیں یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایم ایس آفس 2013، اس کے اندر آپ ایم ایس ورڈ کو یہاں سے دیکھیں اوپن کر سکتے ہیں. جو ہی آپ اس میں کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا. اگر یہ آپ کو نہیں کرنا تو دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ یہاں سرچ پہ آئیں. سب کے سسٹم میں الگ الگ جگہ پہ ہوں گے، میس ونڈوز کے بیس پہ. آپ یہاں پہ آپ کیا لکھیں، ورڈ، WORD. صحیح ہے، تو دیکھیں ورڈ 2013 اس وجہ سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ میں نے کیا بتایا تھا کہ آپ کی بورڈ کے تھرو. صحیح ہے، کی بورڈ میں جائیں، آپ ونڈو کی کو پریس کریں اور آر کو. صحیح ہے، تو یہ رن مینیو آپ لوگوں کے لیے کھل جائے گا. تو آپ اس میں کیا لکھنا تھا، اس میں آپ نے لکھنا تھا ون ورڈ. صحیح ہے، تو لکھیں ون ون WORD، ون ورڈ لکھیں اور اوکے کر لیں. تو اس طریقے سے بھی آپ ایم ایس ورڈ کے ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں. صحیح ہے، جو ہی آپ اس میں کلک کریں گے تو ایک بلینک ڈاکومنٹ آپ کے لیے کھل جائے گا. صحیح ہے، یہ جسٹ اوپن کرنے کا طریقہ تھا. آپ کلوز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ کلوز جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ اوپن والا ڈاکومنٹ جو ہے یہ کیا ہوگا، کلوز ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا، تو ابھی پہلا کام کیا ہے کہ ہمیں اس میں کچھ لکھنا ہے، پھر اس میں ایڈیٹنگ کا کام کرنا ہے. صحیح ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے لکھنے کے لیے میں ایک رینڈم ٹیکسٹ لیتا ہوں. لیکن اس میں میں لکھتا ہوں ایکول ٹو رینڈم، RAND. صحیح ہے، پھر پیرنتھیسس کو اوپن کرو، پھر کلوز کرو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انٹر کی کو پریس کرنا ہے. تو یہ ایک رینڈم میں نے پیراگراف لے لیا. اب اس میں ہوم مینیو کا جو بیسک کام ہے ان کو میں اس میں کروں گا. صحیح ہے، یہ تو آلریڈی لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹائٹل ہو گیا، یہ آپ کے مینیوز ہو گئے، یہ آپ کے ٹول بارس ہو گئے. ہر ٹول بارس کے اندر ڈیفرنٹ کام آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ سارے کام ہو گئے. اب اس کے بعد ہم نے پہلا والا کام کیا کرنا ہے کہ کاپی اور پیسٹ کا کانسیپٹ ہم نے سمجھنا ہے. صحیح ہے، کاپی پیسٹ. تو کاپی پیسٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا. کانسیپٹ کچھ یوں ہے کہ آپ ایک کام ایسا ہوتا ہے جس کی آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بھی رہے اور نیا کاپی بھی کریٹ ہو آپ کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ اس کی کاپی لے رہے ہو. دوسرا ہے کٹ کا مطلب. پھر اس کے بعد جو ہمارا کام ہوگا، دیکھیں ابھی ہوم مینیو، کٹ، کاپی، یہ ہے. سب سے پہلے میں نے یہ جو لکھا ہے اس کی ایک کیا کرتا ہوں، کاپی لیتا ہوں. میں اس کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے یہاں سے کاپی لے سکتا ہوں. اگر یہ میں نے نہیں کرنا ہے تو یہ بھی ہے، یہاں سے بھی آپ اس کی کاپی لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے کیا کیا، انٹر کی کو پریس کر لیا اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں. صحیح ہے، تو یہ کیا ہو گیا، کاپی اور پیسٹ. دیکھیں اوریجنل کاپی بھی پڑی ہے اور ایک دوسری کاپی بھی میں نے اوپن کر لی. صحیح ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا. ابھی میں اس کو ختم کر رہا ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور بیک اسپیس کی سے میں کیا کروں گا، اس کو ختم کروں گا. صحیح ہے. دوسرا کام کیا ہے کہ میں نے ان کو دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے اور کٹ کر کے کسی دوسری جگہ پیسٹ کرنا ہے. صحیح ہے، تو سلیکٹ کر لیا تو یہ کینچی والا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا کر لے گا، کٹ کر لے گا. اب میں تین انٹر کر کے پھر یہاں پہ اس کو کیا کر رہا ہوں، پیسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں تو یہ پیسٹ ہو گیا. پہلے یہاں پہ تھا، ابھی یہاں پہ آ گیا. صحیح ہے، تو یہ کٹ کاپی ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر اس کی فارمیٹ کی بات کریں، ہم دوبارہ اس کو اپنی جگہ پہ لے کر جا رہا ہوں میں. اگر اس کے فارمیٹ کی بات کریں تو اس کی سیٹنگ یہ فونٹ سیٹنگ سے ہوتی ہے. صحیح ہے کہ لیٹس اسیوم آپ نے اس کے اوپر کوئی دوسرا فیملی ڈالنا ہے، فونٹ فیملی اس پہ اپلائی کرنا ہے، تو وہ سارا کام آپ فون کے اندر جا کے کر سکتے ہیں. مینس اس کی سائز بڑھانی ہے، دوسری کلرنگ دینی ہے اس کو، تو وہ سارا کام
اس کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہے. ابھی دیکھیں یہاں پہ ڈفرینٹ، اگر آپ فونٹس فیملی پہ جائیں گے تو یہاں بہت سارے فونٹس آپ کو ملیں گے. آپ کوئی بھی فون اپنے ریکوائرمنٹ کے بیس پہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. کوئی بھی فون مینس یہ آپ کے لیے یوزفل تب ہوگا جب آپ لاسٹ سیمسٹر میں اپنا پروجیکٹ لکھ رہے ہوں، مینس تھیسس لکھ رہے ہوں. صحیح ہے. تو اس کے لیے جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ ٹائمس نیو رومن ہوتا ہے. صحیح ہے. میں نے یہ سلیکٹ کر لیا اور اس کو انٹر کر کے ٹائمس نیو رومن اس پہ اپلائی کر لیا. صحیح ہے. اور سائز اپ اینڈ ڈاؤن میں یہاں سے کر سکتا ہوں. دیکھیں جتنا بھی میں نیچے ہوتا جاؤں گا تو یہ سائز اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا. فی الحال میں اس کو 12 پہ رکھ رہا ہوں. صحیح ہے. تو یہ بھی ہو گیا. یہ بھی سیم فون سائز کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے مینس اس سے انکریز ہوتا جائے گا اور اس سے ڈیکریز ہوتا جائے گا. اگر آپ نے اب کسی ٹیکسٹ کو یا کسی پورے ورڈ کو اگر آپ نے بولڈ کرنا ہے مینس یہ والے شیپ اپلائی کرنے ہیں تو آپ بی کے آئیکن پہ پریس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ایٹیلک کرنا ہے مینس تو تھوڑا سا ایٹیلک ہو گیا. اگر آپ نے انڈر لائن لگانا ہے تو یہ، اگر آپ نے ڈبل انڈر لائن لگانا ہے تو یہ ساتھ ہی میں آپ کو ایک مینیو نظر آ رہا ہے تو اس پہ کلک کر لیں. ڈبل مینس یہ والا جو بھی آپ کو نیڈ ہو تو وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں. اگر اسٹرائک تھرو مینس آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بیچ سے ہو کے جائے تو وہ اسٹرائک تھرو کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب اسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ. لیٹس اسیوم میں نے یہاں پہ لکھنا ہے H2O. صحیح ہے. H2O. تو عموماً آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ 2 جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور سب اسکرپٹ اس کے اوپر اپلائی کر لیا تو دیکھیں یہ بیس پہ گیا اس کے. صحیح ہے. تو ایک ہوتا ہے سپر اسکرپٹ. ابھی لیٹس زیوم کر لیں میں لکھ رہا ہوں 2's power 8. تو یہ میں نے کیا لکھا 28. اگر 2's power 8 لکھنا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا، 8 کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے اوپر یہ والا اپلائی کروں گا تو یہ کیا بنا 2's power 8 بنا. صحیح ہے. تو یہ والا کام بھی ہو گیا. اگر آپ نے ہائی لائٹ دینا ہے اپنے کسی ٹیکسٹ کو تو اس کے لیے سلیکٹ کر لیں. پھر یہ ہائی لائٹ والا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اس کے اوپر کلک کر کے کوئی بھی ہائی لائٹ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ فون کا کلر ہے آپ کے. دیکھیں فون کو آپ نے سلیکٹ کر لیا. اگر دوسرا کلر کچھ اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے کوئی بھی فونٹ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ فون کلر ہو گیا آپ کا. یہ جو ہیں یہ بلٹس لگانے کے لیے ابھی لیٹس اسیوم آپ کوئی آپشن والا کام کر رہے ہیں یا کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ابھی لیٹس اسیوم یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں واٹ از کمپیوٹر. صحیح ہے. کمپیوٹر. ابھی میں اسی کو کاپی لے کے پیسٹ کرتا جاؤں گا. آپ اپنے ریکوائرمنٹ کو دیکھیں گے. صحیح ہے. کاپی لے لیا کنٹرول پہ C اور پیسٹ. دیکھیں ابھی پیسٹ جتنا بھی مجھے یہ چاہیے. اب یہ اسٹائل اگر میں نے چینج کرنا ہے تو آپ ان کو سلیکٹ کریں گے پھر یہ ڈراپ ڈاؤن مینیو پہ آ کے کوئی بھی اسٹائل ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ کو یہ نومیریکل ویلیوز میں چاہیے یا کسی بھی دوسرے ان میں چاہیے تو آپ نیچے افیکٹ کو دیکھیں. صحیح ہے. لیکن ان میں جو بھی آپ کو چاہیے آپ اس کے اوپر اپلائی یہاں پہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے الائنمنٹ کی سیٹنگ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے. لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ لینا ہے، مڈل سے لینا ہے، کس سائڈ سے لینا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ان کو سلیکٹ کریں گے. دیکھیں ابھی یہ کیا کرے گا؟ مڈل پہ لے کر آئے گا. یہ رائٹ سائڈ اور یہ جسٹیفیکیشن. صحیح ہے. جسٹیفائی. اچھا تو یہ بھی ہو گیا. اگر آپ نے کلرنگ دینا ہے دیکھیں لیٹس اسیوم کریں ان کو کلر دینا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے ان پہ کلر اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو آپ یہ والا کام کریں اپنے سسٹم میں پریکٹیکلی کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مجھے دکھانا ہے. صحیح ہے. تو اس سے آگے جو کام ہے ان کو ہم دوسرے لیکچر میں ایڈ کر لیں گے. صحیح ہے. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو.